بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. برادران محترم اور ناظرین کرام، گزشتہ ہفتے ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ خطابات کا سلسلہ شروع کرنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہمارا پہلا خطاب جس کا موضوع یہ ہوگا کہ مسلم پرسنل لا فطرت سے ہم آہنگ قانون ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہر سنیچر کو شام 6 بجے نشر ہوگا. لہذا آج کے خطاب کا موضوع ہے مسلم پرسنل لا فطرت سے ہم آہنگ قانون. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسلام کا پرسنل لا اور قانون شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کا مسئلہ نہایت ہی اہم اور نازک مسئلہ بنا ہوا ہے. چونکہ مسلم پرسنل لا سے ہی مسلمانوں کا ملی و مذہبی وجود وابستہ ہے. مسلم پرسنل لا ان کے مذہب و عقیدے کا لازمی جز ہے. مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کے لیے جہاں ایک طرف قانون سازی کا سہارا لیا جا رہا ہے، وہیں عدالتوں سے شریعت مخالف فیصلے بھی آ رہے ہیں، اور بعض نام نہاد مسلم دانشوروں کے ذریعے مسلم پرسنل لا کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ کوششیں تو عناد اور مسلم دشمنی کی وجہ سے ہیں، اور کچھ مخالفتیں ناواقفیت اور کم علمی اور غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر ہیں. ان حالات میں یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے، قانون شریعت کیا ہے، اسلام کا آئلی قانون کیا ہے. شریعت اسلامی میں مسلم پرسنل لا کی اہمیت کیا ہے. مسلمان مسلم پرسنل لا میں تبدیلی کیوں قبول نہیں کر سکتا. مسلم پرسنل لا کی دستور ہند میں کیا حیثیت ہے. قانون سازی کا حق کس کو ہے اور کیوں ہے. کیا مسلم پرسنل لا آج بھی قابل عمل ہے. مسلم پرسنل لا میں تبدیلی کی ضرورت کیوں نہیں ہے. آج انشاءاللہ ہم
انہی سوالات کے جوابات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم خود بھی مسلم پرسنل لا کی صحیح نوعیت کو سمجھیں اور مسلم پرسنل لا کے خلاف ہونے والی سازشوں سے باخبر اور محتاط رہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہر سماج، معاشرہ اور سوسائٹی کو پرامن اور منظم اور مستحکم بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ قانون کی، کیونکہ کوئی بھی سماج یا معاشرہ بغیر قانون کے منظم نہیں رہ سکتا۔ قانون لوگوں کے فرائض اور ذمہ داریاں یعنی رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز کو متعین کرتا ہے، زندگی کو منظم اور لوگوں کے حقوق کو متعین کرتا ہے۔ جو قوانین سماج اور معاشرے کے خاندانی زندگی کے اصول اور ضوابط متعین کرتے ہیں اور افراد کے حقوق و ذمہ داری سے متعلق ہوتے ہیں، ان کو آئلی قانون یا پرسنل لا یا فیملی لا کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے شریعت اسلامی کی شکل میں مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا ایسا قانون اور دستور حیات دیا ہے جو انسانی فطرت سے ہم آہنگ اور انسانیت کے لیے مفید ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت 19 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک جو قانون مفید ہے اور جو طرز حیات ہے اور لائف اسٹائل معتبر اور پسندیدہ ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے شریعت اسلامی کی شکل میں جو قانون زندگی ہم کو دیا ہے اس کے مختلف شعبے اور ڈپارٹمنٹ ہیں۔ ان میں سے ایک شعبہ کے قوانین کا تعلق انسانی سماج اور معاشرے سے ہے، جو خاندانی نظام کی بنیاد ہے، جو معاشرتی اور سماجی تعلقات کے اصول کو بتاتا ہے، خاندان اور سماج کے افراد کے حقوق اور ذمہ داریاں متعین کرتا ہے، رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹی کا تعین کرتا ہے۔ انہی قوانین کو عربی میں الاحوال الشخصیہ کہتے ہیں، اردو میں آئلی قوانین کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو مسلم پرسنل لا یا فیملی لا کہتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا کا لفظ سن کر بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ کوئی انگریزی قانون ہے، اس کو کبھی بھی بدلا جا سکتا ہے یا اس میں کوئی بھی ترمیم کی جا سکتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسلم پرسنل لا اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، مسلمان ہر دور میں اس پر عمل کرتا رہا ہے۔ مسلمان خواہ اقتدار میں رہا ہو یا نہ رہا ہو، اکثریت میں رہا ہو یا اقلیت میں، اس نے مسلم پرسنل لا پر عمل کرنے میں کبھی بھی غفلت
نہیں برتی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی قیامت تک وہ مسلم پرسنل لا پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا رہے گا۔ حضرات سامعین، جہاں تک سوال ہے شریعت اسلامی میں مسلم پرسنل لا کی اہمیت کیا ہے، مسلمان اس میں تبدیلی کیوں قبول نہیں کر سکتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے منتخب کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف اعلان فرما دیا ہے کہ ہم نے دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلامی شریعت کو منتخب کیا ہے اور پسند کیا ہے۔ دین کہتے کس کو ہیں؟ دین کے معنی کیا ہیں؟ ہم سب دین کا ترجمہ دھرم، مذہب اور ریلیجن سے کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں دین کہتے ہیں مکمل نظام حیات کو، دین کہتے ہیں طرز زندگی کو، دین کا معنی ہے نظام حیات اور طرز حیات، وے آف لائف، یعنی ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک زندگی کے ہر مرحلے، زندگی کے ہر شعبے کے اصول و ضوابط اور قانون کا نام دین ہے۔ دین ایک مجموعہ ہے جس کے اجزاء تقسیم نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ اس کے اجزاء باہم اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدے کے اعتقادی اور نظریاتی مسائل و احکام ہوں، عبادت و عبودیت کے طریقے اور مراسم ہوں، فرد کے انفرادی حقوق اور ذمہ داریوں کے احکامات ہوں، یا سماج اور معاشرے کے اجتماعی اصول و قوانین ہوں، یہ سب اجزاء ہیں دین کے، اور دین کے یہ اجزاء آپس میں اس طرح پیوست ہیں کہ کسی ایک کا انکار مکمل دین کے انکار کے برابر اور مترادف ہے۔ مسلم پرسنل لا جس کا تعلق فرد، خاندان اور سماج سے ہے، وہ بھی دین کا ایک جز ہے اور حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس میں کسی کمی اور زیادتی کی نہ ضرورت ہے، نہیں اس کی کوئی گنجائش ہے۔ اگر کوئی دین کے کسی ایک جز سے خارج ہو یا اس کا انکار کرے تو وہ مکمل دین کے انکار کے مترادف اور برابر ہوگا، اور نتیجہ کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی واضح انداز کے اندر ایک دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ دین، طرز حیات صرف اسلام ہی ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا،
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی اگر کسی نے اپنا طرز حیات کسی اور دین، کسی اور قانون کو بنا لیا، کسی نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور لائف اسٹائل اپنا لی، طرز حیات کو قبول کر لیا، اپنے خانگی زندگی میں کسی اور قانون پر عمل کرنے کو پسند کرنے لگا، تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں ہے۔ اور اپنے پیارے حبیب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اے نبی، اور نبی کے واسطے سے تمام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں ایک شریعت دی ہے، زندگی گزارنے کے اصول و قواعد اور قوانین دیے ہیں، ایک نظام حیات دیا ہے، تو تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشات اور مرضیات کی پیروی نہ کرو جن کو دین اور شریعت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی علم نہیں رکھتے۔ لہٰذا ایک ایمان والا، ایک مسلمان اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کے تابع ہیں۔ اس کے لیے کسی ایک مسئلے میں بھی قانون شریعت سے سمجھوتہ ممکن نہیں ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اسلام اور دیگر مذاہب میں یہی بنیادی فرق ہے کہ دنیا کے دیگر مذاہب اپنے پیروکاروں سے صرف عبادت اور پوجا پاٹ کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ اسلام اپنے ماننے والوں سے زندگی کے ہر مرحلے میں قرآن و حدیث کے احکام اور شریعت اسلامی کے قوانین کی پابندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں جس طرح عبادات کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ نماز کس وقت میں اور کس طرح پڑھی جائے گی، کس نماز میں کتنی رکعتیں ہوں گی، روزے کے کیا احکامات ہیں، حج کا کیا طریقہ ہے، حج کس پر فرض ہے، کس پر فرض نہیں ہے، طواف کیسے کریں گے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں خانگی زندگی کے مسائل اور احکام، جسے پرسنل لا یا شرعی عائلی قانون کہا جاتا ہے، اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح قرآن و حدیث میں عبادات کی تاکید کی گئی ہے، پابندی کرنے پر انعام اور کوتاہی کرنے پر وعید نازل ہوئی ہے، اسی طرح خانگی زندگی سے متعلق احکام کی پابندی کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ پابندی پر انعام اور کوتاہی کرنے کی صورت میں وعید نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ وراثت کے احکام کی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ ان احکام کی پیروی کریں گے اور وراثت کو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق تقسیم کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو اس پر عمل نہیں کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ جیسا کہ سورہ نساء کی آیت
13 اور 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ الغرض، دین اسلام میں جو اہمیت عبادت کی ہے وہی اہمیت آئلی قوانین اور پرسنل لا کی بھی ہے۔ جس طرح عبادات میں اپنی مرضی اور خواہشات پر عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ جس عبادت کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اسی کے مطابق عبادت کرنا ضروری ہے۔ یہ قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ ظہر کے وقت چونکہ آفس کا اور مشغولیت کا ہوتا ہے اس لیے ظہر کی رکعتیں 4 سے کم کر کے 2 پڑھ لی جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا سردیوں میں فجر میں بستر سے اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو فجر کا وقت 10 بجے دن کر دیا جائے، یا روزہ گرمیوں کے بجائے ہمیشہ سردیوں میں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح خانگی زندگی سے متعلق مسائل اور آئلی و گھریلو قوانین جسے مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے ان میں بھی اپنی مرضیات اور خواہشات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خانگی زندگی کے جو احکام اور قوانین شریعت نے بتائے ہیں اسی کے مطابق زندگی گزارنا لازم اور ضروری ہے۔ اپنی سہولت اور مرضی سے ان میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت اسلامی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ عبادات کے معاملے میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اتباع کریں اور زندگی کے دوسرے مسائل اور معاملات میں اپنی مرضی کے اصول اور قواعد بنا لیں اور قوانین بنا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روش کی سختی سے ممانعت فرما دی ہے اور ارشاد فرمایا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر حکم دیتا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی جس طرح مسجد میں، حرم میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہو، جس طرح عبادات میں اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہو، اسی طرح مکمل زندگی میں، زندگی کے ہر مرحلے اور شعبے میں اور تمام مسائل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اور قانون شریعت کی پابندی کرنا لازم ہے۔ آدھے ادھورے مسلمان نہ بنو کہ آدھے میں شریعت کی اتباع اور آدھے میں اپنی مرضی اور خواہشات کی اتباع کرو، کیونکہ یہ شیطان کا طرز عمل ہے۔ شیطان انسانوں کا دشمن ہے، تو شیطان نہ بنو اور مکمل قانون شریعت کی پیروی کرو۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عبادت سے زیادہ معاملات اور خانگی زندگی کے احکام کو اہمیت دی ہے۔ چنانچہ عبادات سے متعلق احکام کا ذکر قرآن کریم میں عموماً اجمالی طور پر آیا ہے، تفصیلات احادیث کریمہ میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں نماز کا حکم ہے،
کہ نماز قائم کرو، لیکن نماز کس طرح پڑھی جائے، نماز کے اوقات کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، رکوع اور سجدے کتنے ہوں گے، اس کا تفصیلی ذکر احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ روزے کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ صبح سے شام تک روزہ رکھنا فرض ہے، مگر روزے کے احکام کیا ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹے گا، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا، یہ تفصیلات احادیث مبارکہ میں ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے احکام بھی قرآن کریم میں اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کے نصاب وغیرہ کی تفصیل حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ حج کے زیادہ تر احکام کی تفصیل احادیث مبارکہ میں آئی ہے، لیکن جب ذکر آیا خاندانی زندگی کے مسائل کا، عائلی قوانین کا، قوانین شریعت کا، مسلم پرسنل لا کا، فیملی لا کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ تر مسائل قرآن کریم ہی میں بیان کر دیے۔ نکاح کا حکم دیا تو یہ بھی تفصیل قرآن کریم کے اندر بتائی گئی کہ کن سے نکاح حلال ہے اور کن سے حرام ہے۔ نکاح کے بعد مہر لازم ہوتا ہے، اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ بیوی کے نفقے کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ نکاح کے بعد نباہ مشکل ہو جائے تو طلاق کے احکام کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ خلا کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے۔ نکاح کے ختم ہونے کے بعد عدت کے مسائل اور قوانین کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو اس کی رضاعت اور نفقے کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، بلکہ ازدواجی زندگی کے اخلاقی مسائل کو بھی قرآن کریم میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس کو دور کیسے کریں گے۔ وراثت کے 95% قوانین کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ الغرض مسلمانوں کے عائلی اور خانگی زندگی کے احکام اور قوانین، جنہیں ہم مسلم پرسنل لا کہتے ہیں، اس کے تقریباً 2/3 سے زیادہ قوانین منصوص ہیں۔ منصوص فقہ میں ایسے مسائل اور احکام کو کہا جاتا ہے جن میں کسی مجتہد کو اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور نہ گنجائش ہے۔ منصوص مسائل کا انکار دین اسلام کا انکار ہے۔ مثال کے طور پر وراثت کے مسئلے میں قرآن کریم میں یہ حکم نازل ہوا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی وراثت میں مرد کو اپنے ہم مرتبہ عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا۔ یہ تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی کہ یہ فرق کیوں ہے۔ یہ حکم یعنی وراثت میں بعض صورتوں میں مرد عورت کے حصے میں فرق کا حکم ایک منصوص حکم ہے۔ اگر پوری دنیا کے مفتی متفق ہو جائیں اور یہ فیصلہ کریں کہ آج سے نعوذ باللہ من ذالک مرد عورت میں تفریق نہیں کی جائے گی تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ پوری دنیا کے علماء و مفتیان مل کر اس حکم کو بدل نہیں سکتے، کیونکہ یہ ایک منصوص حکم ہے جس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا اگر اب مساوات اور برابری اور جینڈر جسٹس کی بنیاد کے اوپر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مرد عورت کا حصہ برابر کر دیا جائے، اور کوئی مسلمان اس نئے قانون کو تسلیم کر لے
تو وہ قرآن کریم کی آیت وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کا منکر ہوگا۔ اور ہم غور کریں کہ جو قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا منکر ہوگا اس کا ایمان باقی کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کا ایمان ہرگز باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا کے تحفظ کا مسئلہ حقیقت میں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت اور بقا کا مسئلہ ہے۔ اگر مسلمان اپنے مسلم پرسنل لا کو چھوڑ کر کسی دوسرے قانون کو تسلیم کرے گا تو اس کا ایمان ہی محفوظ نہیں رہے گا۔ اسی لیے ہمیشہ سے مسلمان جہاں کہیں بھی رہے ہوں، اقتدار میں رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، کالے ہوں یا گورے ہوں، انہوں نے ہر حال میں قانون شریعت یعنی شرعی آئلی قوانین مسلم پرسنل لا پر عمل کیا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک عمل کرتے رہیں گے۔ آج کے اس خطاب میں مسلم پرسنل لا کیا ہے، مسلم پرسنل لا کی شرعی اہمیت کیا ہے، اور مسلمان مسلم پرسنل لا میں تبدیلی قبول کیوں نہیں کر سکتا، اس پر آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ انشاءاللہ اس موضوع کے دوسرے حصے پر کہ مسلم پرسنل لا کی دستور ہند میں کیا حیثیت ہے، مسلم پرسنل لا آج بھی کیوں کر قابل عمل ہے، مسلم پرسنل لا میں نہ تبدیلی کی ضرورت ہے نہ اس کی کسی کو اجازت ہے، اس کی تفصیلات پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے خطاب میں روشنی ڈالی جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مسلم پرسنل لا سے متعلق ان موضوعات پر تسلسل سے دیے جانے والے خطبات ان کو ضرور سنیں اور ان کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آئلی قوانین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے ہم کو انتہائی درجے کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس سلسلے میں اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ جب سوالات معتد بھی ہو جائیں گے تو ان کے جوابات انشاءاللہ آپ سب حضرات کی علم میں لانے کے لیے ان سب کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو دین پر عمل کرنے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔